ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. ایک منٹ ٹھہر جائیں، ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ اور میں ہوں نصرت جاوید. ہاں عدنان صاحب سر. میں نے آپ کو اس لیے روکا ہے ہاں کہ میں جب بھی کبھی آپ کے محبوب وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے بااختیار محبوب وزیر اعظم، بہرحال آپ جتنا مرضی وہ اس وقت یعنی پلیز میری توجہ اس ادھر نہ کریں، ٹھیک ہے. تو آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور آپ واقعتاً آپ نے دیکھنے والوں کے دل میں یہ بات جاگزین کرتی ہے کہ اسے خدا نخواستہ میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے یا بیر ہے. ایسا ہرگز نہیں. اچھا تو آج تعریف کرنے لگے آپ؟ نہیں، میں وہ مجھے روزانہ پرووک کرتے ہیں یا روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات آج کرتے کیا ہیں. پرووک کیا انہوں نے؟ آج وہ قومی اسمبلی میں تشریف لائے، لائے آتے ہی انہوں نے کیا کیا کہ وہ جناب اپوزیشن بینچز کے ساتھ انہوں نے السلام علیکم. بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اپریشیٹڈ. نہیں تو کل بھی تو آئے تھے نا، تو کل کر لیتے. کل بھی اپنی تقریر کرنے آئے تھے نا. آئے تھے، روز سلام نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی بتا. نہیں آج کیوں؟ آج کچھ سامنے ہوگا نہیں تو نہیں، آج اس لیے، یہی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک نظر بظاہر اچھا جیسچر بھی غلط وقت پہ دیتے ہیں. غلط وقت؟ یس سر. آج صبح سے کوئی تقریباً 10-11 بجے سے وطن عزیز میں دہائی مچ رہی ہے کہ امریکہ کا جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے، جو وہاں کی قومی اسمبلی کہلاتی ہے، کانگریس یعنی کہ نہیں، کانگریس تو دونوں کا وہ ہوتا ہے جیسے ہم پارلیمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سینٹ ہوتا ہے اور ایک ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے. امریکہ میں. ٹھیک ہے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہے وہ ہماری قومی اسمبلی کی جیسے طرح ہماری NAOHR سے. ہاں ٹھیک ہے. ہو گئی بات. وہاں کیا ہوا؟ وہاں پر جناب ایک قرارداد پیش ہوئی. وہ پتہ ہے مجھے، اس کا شہباز شریف کے سلام سے کیا لینا دینا یار؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قرارداد میں بھائی صاحب یہ مذاق نہیں ہے. ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اس کے جیسے ہماری قومی اسمبلی کی جو ہوتی ہے تعداد وہ ہے 336. ہاں آج کل 363. ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں اس کے اراکین کی تعداد ہوتی ہے 435. اوکے. اب 435 میں سے 25% اراکین ہاؤس میں موجود تھے. ہیلو، وہاں پہ ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے جس کا عنوان ہے کہ اپنا ایکسپریسنگ سپورٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ان پاکستان. اچھا. یعنی قرارداد نمبر 901، حمایت کا اظہار جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے پاکستان میں. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. یہ جناب ووٹنگ کے لیے پیش ہوا. ووٹنگ کے لیے پیش ہوا تو بھائی صاحب اس کی حمایت میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں؟ کوئی 368. 368. اور 7 نے، اور یہ بنتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل کا 85. سنو یار 85% تو موجود تھے نا، جو ٹوٹل اراکین جو موجود تھے ان کی کتنی تعداد نے حمایت کی ہے؟ 95%. اور ڈس ریگارڈنگ ادروائز. اچھا کریکشن کر لیں، آپ نے پہلے 25 بولا کہ 25% لوگ موجود تھے. 85% موجود تھے. 85 نا، 85 کی 85% لوگ موجود. اس میں سے اب اس ووٹنگ کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے 98%، 98 یعنی 100 میں سے 2 کم، 98%. اچھا اب اس میں ادروائز ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹس میں کتنا شدید اختلاف، خاص طور پر ان دنوں میں کہ جب ایک اور الیکشن جو ہے وہ نومبر میں ہونے والا ہے. اپنے تمام باہمی اختلافات کو بھلا کر سب نے اس پہ سب جو ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جی پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا کوئی اتنا خیال نہیں رکھا جا رہا. ٹھیک ہے. 5 نکاتی انہوں نے ایک وہ بتایا ہے کہ جی وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اس میں ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جیسے ہی ہمارے ہاں یہ مشہور ہوا ہے کہ جی امریکی کانگریس جو ہے اس نے مطالبہ کیا ہے
کہ فل یعنی جامع اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن، آزادانہ تحقیقات ہوں پاکستان الیکشنز، جو یعنی 8 فروری کے الیکشن ہوئے۔ اب بھائی میں امریکی کانگریس کی جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ پر جا جا کے پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے 4 کاپیز ابھی تک نکالی ہیں، ان میں سے کہیں پہ بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن، فل اینڈ یہ آپ کو کس نے کہا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ بابا ہمارے ہاں جو خبر چل رہی اچھا ہے، آپ کے یہاں، ہمارے یہاں جو خبر چل رہی ہے اس کے حساب سے ہر جگہ، بٹ ریزولوشن میں ایسا نہیں ہے۔ ریزولوشن بھیا اس کے 5 نکات ہیں نا آخر میں، جس میں وہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ اچھا چلو ریزالوڈ ایٹ دی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ٹھیک ہے، بٹ کہیں افرمز، یہی بات تو پی ٹی آئی بھی کرتی ہے نا، اس لیے پی ٹی آئی والے اس کو اپنے طور پہ لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم امریکہ میں اگرچہ یہ ریزولوشن نان بائنڈنگ ہے نمبر 1، اس کا حکومت کے لیے جیسے ہمارے یہاں قراردادیں منظور ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کو ہے تحریک انصاف کا۔ نہیں، تحریک انصاف نہیں، انہوں نے بہت یار یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کو ہے فور گاڈ سیک یار، نہیں میں اس پہ کنفیوز کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ایک دوسرے کی جان کے دشمن، اور وہ بھی الیکشن ایئر میں، ہماری طرح بھی بہت زیادہ منقسم، اتنی شدت میں تقسیم کے باوجود ان کا یکجا ہو جانا، کریں جی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور امریکی حکومت کچھ کرے، وہ کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے۔ اس سب کے پیچھے پی ٹی ہے تو صحیح نظر، ایک لابنگ شابنگ وہ کر تو رہے تھے، لیکن یار کیا لابنگ ہے؟ میرا کنسرن ہے، میں تو یہ ٹاپک آج میں تو یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو چاہتا تھا یار میرا خواب ٹوٹا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا آپ کو، اس سے یار مجھے خواب دکھایا گیا حقیقی آزادی کا، امریکہ کی غلامی سے آزادی کا خواب نہیں دکھایا گیا، ہم کوئی غلام ہیں، وہ خواب دکھائے جاتے ہیں ان پہ عمل تھوڑی ہوتا ہے، کیا ہو گیا؟ یہ تو اس کا مطلب ہے عمران خان نے بھی وہی خواب بیچے جو خواب لے لو، خواب نون راشد، نہیں نون راشد کا جو نصرت جاوید بھی ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے بیچتا ہے، تو یہ تو وہی خواب تھا جو لوگوں نے ٹرکوں کے پیچھے لکھوایا ہوا ہے، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ لوگوں نے اپنی کاروں کے پیچھے لکھوایا ہوا ہے، تو وہ خواب تو چکنا چور ہو گیا جب پی ٹی آئی جو ہے، کس کا؟ میرا اور مجھ جیسے کئی لوگوں کا، ارے نہیں، دیکھو اگر تو آپ واقعات اس کا مطلب ہے اگر پی ٹی آئی یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم یہ ریزولوشن جو آف کورس ان کی لابنگ فرم جو انہوں نے ہائر کی ہوئی وہاں پہ کافی کمیونٹی متحرک بھی ہے، تو اٹس مین کہ وہ جو ایک لالی پاپ تھا وہ تو لالی پاپ تھا، پھر غلامی سے آزادی، حقیقی آزادی، امریکہ کی غلامی سے آزادی، تو یہ تو صرف ایک سیاسی چال تھی ان کی، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی، جیسے نواز شریف تو وہ کامیاب رہے یا نہیں رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب یہ اور وہ اس حد تک کامیاب ہے کہ جس نے گاڑی پہ لکھوایا ہوا ہے کیا ہم کوئی غلام ہیں، آج وہ اس ریزولوشن پہ خوش ہو رہا ہے۔ وہ آپ کہیں گے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم کوئی شہباز شریف کے غلام ہیں، ہاں اب یہ کہے گا، اب یہ بدل جائے گا کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ وہ دیکھو جب آپ کسی کے مدعا ہو اگر دیکھا ہے، دیکھو پلیز ریئلسٹک ہونا چاہیے، میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس کا ایفیکٹ ایز سچ آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ، کوئی امپیکٹ تو آئے گا نا سر، کہ نہیں؟ سر سب سے بڑا امپیکٹ تو یہ ہے نا کہ آپ کو فی الحال آئی ایم ایف سے ایک لانگ ٹرم کا 3 سے 4 سال کا معاہدہ چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے آپ چاہتے ہیں کہ 6 سے 8 ارب ڈالر کا آپ کو مل سکیں، قسط بار ملے، ٹھیک ہے بھیا۔ کل شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا کرتے ہوئے یہ اندیا دیا تھا کہ شاید کل واشنگٹن سے خوشخبری آ جائے، یعنی آئی ایم ایف کہے کہ ویل ڈن، آپ کا جو بجٹ ہے ہماری شرائط کے عین مطابق، لیکن بجائے خوشخبری آنے کے بدخبری آ گئی، اور ایسی بدخبری آئی کہ انہوں نے ایک تو سب سے پہلے ہاتھ ملائے، اس کے بعد کھڑے ہو کے تقریر بھی کی کہ اپنا اگر عمران خان صاحب کو جیل میں کوئی تکالیف محسوس ہو رہی ہیں تو بتایا جائے، اور پھر اپنا بتایا کہ جی میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، میری کمر کا درد کا بھی ٹھیک ہے، جیلوں میں ہم نے بھی بھگتی ہیں، میں تو نہیں اس طرح، لیکن اگر ہے تو ٹھیک ہے آئیے بیٹھ کے بات چیت کریں۔ یہ تو ایک پہلو ہے نا، میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، پی ٹی آئی اس کا کریڈٹ لے کے کیا لینا چاہتی ہے؟
ان کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھو بات سنو میری، اگر میں ان کی جگہ ہوں میں کہوں گا آج سویرے قرارداد آئی ہے، یہ دیکھو شہباز شریف صاحب گئے، کھڑے ہوتے ہیں ادھر اپنا یوں کر کے ٹیلی ویژن پہ اپنا ہو سکتا ہے جب شہباز شریف مائک کر کے کہتے ہیں مسٹر اسپیکر میں بات کرتا ہوں. نہیں جب شہباز آپ یہ دیکھو نا جیسے پتہ ہی نہ ہو نا، انہیں ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو نا سر. ہاں پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہ ہو، اس وقت ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو، یہ ابھی کی بات ہے بھائی. اتنی مصروفیت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے شام میں پتہ لگاؤ، نہیں تو وہ اپنی تقریر میں اس کا ذکر کرتے. پرسوں تک پتہ چل جائے گا. نہیں تو پتہ لگ گیا. اچھا ان کا اس پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی رسپانس کیا ہے نا، اب تو پتہ لگ چکا. ان کے وزیر دفاع ہے نا خواجہ آصف ہاں صاحب، وہی نا، اب تو پتہ لگ چکا. انہوں نے بڑا سخت الفاظ میں کہا ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اپنا یہ اس ملک کی جانب سے آ رہا ہے جو کہ جمہوری حکومتیں بدلتے رہے ہیں، کرنٹلی فیسیلیٹیٹنگ دا پیلسٹینین جینوسائڈ، جو فلسطینیوں کے قتل عام کی حمایت کر رہے ہیں، یہ وہ ملک ہمیں سکھا رہا ہے جمہوریت. ٹھیک کہا اس میں کہاں غلط کہا. یہ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں نا، یہ ان کے سینئر ترین وزراء میں سے ایک ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذاتی دوست بھی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اگر انہیں یہ علم ہے تو آپ کا خیال ہے کہ شہباز صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہو سکتا ہے علم نہ ہو نا. یار ہر ٹائم وہ ٹی وی اسکرین تو نہیں دیکھ رہے بچوں ہوتے. والی بات نہیں کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ جاننے کے لیے ٹی وی اسکرین دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ میں کیا قرارداد منظور ہوئی ہے. اور یہ جو مارجن میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مجھے چونک جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمارا سفارت خانہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے. یہ جو ہمارے سفیر صاحب جو ہیں، دیکھیں یہ تو سفیر صاحب کس نے لگائے تھے؟ یہ سفارت خانے کا کوئی رول نہیں ہے. سفارت خانے کا کیا رول ہے؟ سفارت خانہ جا کے ڈائریکٹ کرے گا کہ ریزولوشن کیوں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. بھائی آپ جاتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ جا کر اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں. یہ ان کا پارلیمانی پروسیجر ہے نا. سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی لابنگ فرم وہاں لابنگ کر رہی تھی اور وہ اس پرپز کے لیے کر رہی تھی تو اس سے پی ٹی آئی کو تو حاصل وصول کچھ نہ ہوا. جیسے میرے خواب ٹوٹے اس طرح کئی چاہنے والوں کے خواب ٹوٹے. میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ان کے چاہنے والے کہیں گے دیکھیا کیسا دھرنے لایا، ایਂ کر کے امریکہ نے بکری بناتا ہے. سارے کانگریس مین اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب گل ہے کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی یہ بات بھی چل رہی ہے کہ کل ان کی رہائی بھی ممکن ہے. کبھی وہ جو عدت کیس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ رہائی ہو جائیں تو بس پھر رہائی ایک اور. تو انہوں نے کہا کہ یار ادھر سے آئی امریکی، اگر فرض کرو کہ رہائی کی بات آپ نے کیوں کی کہ آپ عمر ایوب سے مل کے آئے ہیں. رہائی کی آپ نے اتنے کانفیڈنس صاحب، وہ انہی کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو صرف ایک کیس رہ گیا عدت کا، باقی سب میں تو ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. تو کل وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسکویش ہو جائے گا کیس. وہ ایکسپیکٹ ٹھیک ہے. اچھا اب وہ یہ کہیں گے کہ جناب امریکہ کی قومی اسمبلی میں اتنی بھاری اکثریت سے ان کی حمایت میں قرارداد منظور ہوئی، اس کے بعد اس قرارداد کی روشنی میں نہیں وہ یہ کیس بھی کویش ہو گیا نا کہ رجیم چینج امریکہ نے کیا. وہ کس منہ سے کہیں گے؟ لیڈرز تو نہیں کہیں گے نا سر. نہیں رجیم چینج ایز سچ تو بری نہ ہوئی نا. اگر اس دفعہ رجیم چینج ہو جائے شہباز صاحب کی جگہ وہ واپس آ جائیں تو کیا برائی ہے اس میں. اچھا میرے پاس آخری منٹ ہے. یہ جو اس پورا قرارداد تھی آئی ہے، اس کا امپیکٹ کو آئے گا پاکستان پہ کہ نہیں آئے؟ میں پروگرام کا اپنے حوالہ جلدی سے دیا تھا. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کا امپیکٹ ہے تو امریکہ کی سب سے ڈیسائسو ووٹنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملنے میں بے تحاشا ڈیلے ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے اس وجہ سے شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا. سو اٹس مین پی ٹی آئی کا ٹارگیٹ اچیو نہیں. اگر امپیکٹ ریفلیکٹ ہوگا تو اس سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر سازشی یا کانسپریسی تھیوری کرنی ہے، شہباز صاحب کھڑے ہوتے ہیں نا تقریر، وہ مائک دباتے کہتے کہ جی عجیب اتفاق ہے، ابھی 3-4 دن پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس ملک میں عزم استحکام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ سی پیک فیز 2 کو یقینی بنایا جائے. اور امریکہ نے اس طرح اس کے بارے میں اپنی ناراضی کا اظہار کیا. اور یہاں ایک اور پوائنٹ بڑا اس کے لیے اسپننگ حاضر دماغی چاہیے. میں تو یہ اتنا مارجن ان کو دے رہا ہوں کہ بھائی ہی از اے پرائم منسٹر، بہت بزی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے تب ان کو نہ پتا ہو. کل بھی تو سیشن ہونا ہے، اس میں پرائم منسٹر کل آ کے اس پہ بات کریں کہ اگر امریکی نہیں کریں گے
بالکل نہیں کریں گے، جو خواجہ آصف نے کہہ دیا وہی وہاں تک میں. اس قرارداد کا وہاں بھی پارلیمان میں، وہ تو یہاں جواب پارلیمان سے نہیں آئے گا. وہ یہاں سے تو آئے گا، لیکن یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہ حکومت اگر آنا ہوتا تو آج وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کر کہتے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اور کچھ ان لائنز پہ گفتگو کر دیتے. ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں، انہیں IMF سے پیسے بھی چاہیے ہیں. کم از کم یہ تو دیکھیں نا کہ جہاں لیکن کسی طرح یہ کہتے کہ جہاں دکھ ہوا حکومت مجھے، نیریٹو کی جگہ، اور ہمارے فارن آفس کی اسپوکس پرسن نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ یار ایک ایسے موقع پر جب کہ ہماری یعنی کہ بیکاز آف ٹیررزم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری چیزیں الائن کر رہی ہیں، یہ قرارداد کا آنا کو مناسب وقت نہیں ہے. بٹ آپ دوسری طرف یہ بھی کریڈٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو قرارداد آئی ہے اس کے پیچھے PTI 100% آئی مین امپریسو. اوکے، اور اس نے ڈینٹ ڈالا ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو. میرے خواب تو چکنا چور ہوئے ڈینٹ ڈالا ہے شہباز شریف. میں اگر گورنمنٹ میں ہوں گا آئی ول ناٹ بی ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. ایبسلیوٹلی. تو یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ نہ ان کے پاس کاؤنٹر نیریٹو ہے، نہ وہاں لابنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ ہے. سارے ریسورسز ہیں پر یہ کر کچھ نہیں رہے. ان کے پاس وزیر خارجہ ہیں، ہاں، ان کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا ہے ان کی رسائی کی وجہ سے. ان کی رسائی کہاں ہے؟ جاتی عمرہ تک. اور کیا چھوڑو ناٹ ان امریکہ، ناٹ ان امریکہ. بابو آپ ایک بچوں والی بات کر رہے ہو. یہ کام تو ہے نا آپ کو یہ بات پتا دل کھول کر تسلیم کرنی چاہیے. میں آپ کو پتہ ہے میں ہرگز میں عمران خان صاحب کا کو پروپیگنڈسٹ بھی نہیں ہوں، ان کا بہت زیادہ مداح بھی نہیں ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. لیکن اٹس اے ہیوج پروپیگنڈا کو. لیکن آپ نے تو PTI کے لیے کر دیا نا یار. ہاں میں نے پروپیگنڈا کو کہا ہے نا، پروپیگنڈا کو. میں اگر PTI کا چاہنے والا ہوں تو میں ہٹ کے بدن واہ دیکھا جی بادشاہ ہوں گل کرے نا رش باز پتہ چلے گا. تو وہ تو کر رہے ہیں نا، یہ وہ تو کر رہے ہیں اینڈ دے آر جسٹیفائڈ ان ڈوئنگ دس. اور ان کو سپورٹ بھی کرے گا. ان کو ایک سیاسی بیانیہ مل گیا اس قرارداد سے. بٹ میرا سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ اتنے بے خبر تھے؟ جب نصرت جاوید کو پتا ہے، عدنان حیدر کو پتا ہے، تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ایک لابنگ فرم وہاں پہ کام کر رہی ہے، تو وہ سفارت خانہ جس کو میں بیٹھا ڈیفینڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ سفارت خانہ بھی ہے، ان کے ریسورسز بھی ہیں، تو ان کو یہ کیا سوئے ہوئے تھے؟ یہ سفیر جو ہیں جو آج کل ہیں یہ شہباز صاحب نے لگائے ہوئے؟ نہیں تو پہلے کب سے لگے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب ان کے دور میں گئے. عمران خان صاحب کے دور. اچھا عام طور پر یہ تو آپ یعنی کیریئر آفسر نہیں ہے نا، یہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں. جب ریٹائرڈ افسر جو ہے جب حکومت بدلتی ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوتا. اور وہ وزیر اعظم جڑا اپنا سفیر نہ لا سکے وہ کس منہ نال فون چک کے کہے گا جی کیوں ہے جی سفیر صاحب؟ کل آپ باختیار کر رہے تھے وزیر اعظم. میں نہیں کر رہا، وہ آپ یوز کر رہے ہیں. آپ نے کہا ان کا فیصلہ. بریک کا ٹائم ہو گیا، ایک بریک نا، بریک دل آپ نے فیصلہ ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. نصرت صاحب جو فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ زیرک سیاستدان ہے، اور میں بالکل آپ کی اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں. لیکن جس حد تک وہ اگریسو ہو چکے ہیں، کل پریس کانفرنس انہوں نے کی اور بہت اگریسو نظر آ رہا تھا. حالانکہ کول کام تھے لیکن جو ان کی گفتگو تھی وہ اگریسو تھی. آج پارلیمان میں ہو گئے تو آج بھی کچھ وہ سخت الفاظ آج پارلیمان میں جو پارلیمان میں بولے آج بولیں مولانا صاحب. تو اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں اور دونوں مختلف ہیں. ایک تو وہ آپریشن یا جو ہماری ایک اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو ہم نے عزم استحکام کا نام دیا ہے، اس میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ایک طرف، اور دوسری طرف اپنے ہی صوبے کے اپنے آبائی حلقے شہروں میں اور وزیرستان شمالی اور جنوبی دونوں میں کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا. میں چاہتا ہوں ذرا سن لیں آپ کا کیا کہا. سنائیں جی. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں لیکن بات سنو میری. ہاں میں وہ آپ نے جو زیرک والی بات کہی تھی، میں بخدا یہاں وہ دو باتیں کر رہے ہیں. بہت سنجیدگی سے میں سوچ رہا تھا. میں آج کل بہت کم ملتا ہوں سیاستدانوں سے از خود کہ میں مولانا صاحب سے ملوں، میں یہ کہوں کہ صاحب آپ کس نوعیت کی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کو خبر دے رہے ہیں ہمیں. آپ کو یاد ہوگا اس مہینے کے آغاز ہی بات انہوں نے کی. ایک منٹ بات تو سن لو نا یار. کہہ رہے ہیں کہ تھانے بند ہو جاتے ہیں. بھائی یہ کوئی ہمیں خبر نہیں دے رہے ہیں. کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اپنے ہی پروگرام میں جو بات ہوتی ہے اس کنٹینٹ کو تم یوں کر کے سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کیا، بس ہم یہاں پہ یعنی وقت ضائع کرنے بیٹھتے ہیں. آپ کو یاد ہے کچھ روز پہلے ہم نے فخر کاکا خیل کو لیا تھا، وہ اکثر ہم لیتے ہیں کے پی کے حوالے سے ایک ایشو جب چل رہا تھا. اس وقت دیکھیں جی کیا کہا تھا اس نے، وہ کلپ چلائے. اچھا فخر صاحب کا کلپ ہے، سنائیں آپ کا. یہ
ہمارا چھوٹا سا بیچارہ ایک یعنی شو ہے، اس کی خبر اس میں ہم کتنے دن پہلے جو ہیں ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو، 3 جون کو کہا ہے، اور 23 دن بعد مولانا صاحب اس کو انڈورس کر کے کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے بعد ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولیس اگر چھپ رہی ہے تو پولیس کا مورائل کس نے بلند کرنا ہے؟ حکومت نے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے پرائمری، کیونکہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اگر پولیس کو آپ نے عوامی سپورٹ مہیا کرنی ہے کہ یار آپ مغرب کے بعد گھروں سے نکلا کریں، خوف نہ کھائیں، تو وہ ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو مولانا خود ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں نا۔ اب یہ ٹی ٹی پی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے ہیں، یہ کہانی کہیں اور ڈال رہے ہیں۔ جب آپ دولت، ارے بابو، جب آپ دولت اسلامیہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہو یار تم؟ ہاؤ مچ یو آر انٹیلیجنٹ یار کیا یہ پوائنٹ تو میں نے نہیں، یہ پوائنٹ نہیں، تم ایک چیز کو کلپ کر رہے ہو، خدا کا واسطہ سوری، میں تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ اور وہ کیوں کہ وہ داعش کی طرف معاملہ موڑ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے، اور وہ اتنے یقین سے ہیں کہ صاحب میرے منہ میں خاک، یعنی انہوں نے تو نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں میرے منہ میں خاک، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو، کرک، لکی، مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ آدھا کے پی کی ہے پورا، یہ دولت اسلامیہ میں بدل جائیں گے۔ مولانا اگر یہ دولت اسلامیہ میں بدل جائیں گے آپ کے ہوتے ہوئے بھی، تو میں تو پھر یہ کہوں گا کہ مولانا اسی لیے آپ نے پھر پشین جانا اور وہاں سے الیکٹ ہو کر قومی اسمبلی میں آنا پسند کیا ہے اپنے لیے، کہ ٹھیک ہے جی میں نے ڈیرہ اسماعیل خان چھوڑا۔ کیا کوئی سیاستدان یہ بھی کرتا ہے؟ تو یہ آپ کہتے کہ میں یہاں ہوں، دس از کنفیشن، میں یہاں موجود ہوں، میں نے ڈی آئی خان سے 1 انچ باہر نہیں نکلنا، میرے والد یہاں سے 1970 میں تاریخی طور پر 6 جگہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن لڑا تھا، تمام جگہ سے جیتے، ڈی آئی خان سے ہارے، میں تو یہاں سے کہیں نہیں جا رہا ہوں، آ جائے اگر آنی ہے دولت اسلامیہ تو۔ مولانا صاحب کی تو اگر آپ بھی بے بس ہیں، آپ کو تو پناہ مل گئی پشین میں، دس از کنفیشن نا، مان لیا انہوں نے، مان تو سن لو نا، نہیں بات تو سنو نا یار، آپ کو تو پناہ مل گئی، رب کریم نے آپ کو وسائل بھی دے دیے، کیا پشین پہنچ گئے۔ عرض میں یہ کرتا ہوں کہ اپریل 2022 سے اگست تک جو حکومت رہی، اگست میں ٹھیک ہے نا آئے تھے وہ کاکڑ صاحب، اگست، فرسٹ ویک آف اگست، ٹھیک ہے، جو حکومت آئی تھی کیا اس میں آپ کا حصہ نہیں تھا؟ پورا حصہ تھا، آپ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، آپ کے ہوتے کابینہ میں تھے، وہ تحریک عدم اعتماد ہوئی، آپ کے فرزند کیبنٹ کابینہ کے طاقتور ترین وزراء میں سے تھے، آپ کی جماعت کی نمائندگی سے گورنر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی اس میں آپ کا انفلوئنس سب سے زیادہ رہا، سب سے زیادہ تھا۔ تو مولانا میں آپ سے نہایت ادب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اپریل 2022 سے اگست 2023 تک آپ کی حکومت میں موجودگی بھی ان حالات کو پریونٹ نہیں کرتی، یہ پھر دوسری طرف ایک لمحے کا واقعہ تو نہیں ہوتا ہے نا یار عدنان۔ پر دوسری طرف جو جس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے حکمت تو عملی، پھر جس کو اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے، اور نہیں وہ سمجھتے کیا، وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہے، او یار ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی سولوشن بھی نہیں تھا، نہیں ہے بھی نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے آپ کا مثلا ان کا جو چمن والا پوائنٹ، لیکن آپ پھر کس طرح عزم استحکام والا جو پلان جو یہ ہے، اس سے میں کس منہ سے حکومت کو روکوں؟ اس کے جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو وجہ کیا آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ وجہ کیا ہے اس بات کی کہ مولانا ایک طرف کہتے ہیں خطرہ ہے، تو کہتے ہیں نہیں میں تو اس آپریشن کو نہیں مانوں، نہیں تو پھر وہ یہ کہنا کہ آپریشن بھی نہ کریں، اور یہ طریقہ ہے دولت اسلامیہ کو روکنے کا۔ ویسے مجھے ایک اور کہانی میں سمجھ سے بال آتا ہے کہ عزم استحکام کو لے کے جو کنفیوژن پھیلائی گئی کہ آپریشن ہوگا
اور پھر بعد میں کہہ دیا وزیر اعظم ہاؤس نے کہ یہ اسٹریٹجی ہوگی. یہ کل میں نے اس پہ ہم نے یہ کمپریہنسو پھیلی کیوں؟ بحث کی. یہ پھیلی کیوں؟ یہ پھیلی ہی اس وجہ سے ہے جو ہفتے کی رات کو انہوں نے وہ یہ پریس ریلیز جاری کی جو وزیر اعظم ہاؤس میں, اور اس میں لفظ ایک استعمال کیا آپریشن. آپریشن کے ساتھ اس کا نام بھی ٹائٹل دے دیا. جب بھی آپ کہتے ہیں آپریشن عزم استحکام, ہاں, تو فوری طور پر خیال آتا ہے کہ یار یہ آپریشن راہ راست, آپریشن رد الفساد. لیکن وہ تو اس کی کلیئرٹی انہوں نے دے دی کہ دس از ناٹ این آپریشن, دس از اسٹریٹجی. اور اس دا ڈیمیج ہیڈ بین ڈن نا. اور پھر اس میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی کا کائنیٹک, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈپلائمنٹ اینڈ ڈائریکٹ فورس بلا بلا. اور میں ہو گیا فائن, غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں نا, ہو گیا. پرائم منسٹر آفس نے اس کو کلیئر کر دیا. پولیٹیکل طبقے کو تو آن بورڈ کرنا ان کی ذمہ داری تھی, تو شہباز صاحب نے ان کو بھی تو نہیں کیا. میں مولانا صاحب کے پاس تو گئے تھے نا, وہ تو کس مقصد کے لیے گئے؟ کل میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ آپ جب ان کے پاس جب گئے تھے تو آپ کس لیے گئے تھے؟ کیا آپ نے ان کے ساتھ یہ ڈسکس نہیں کیا؟ اسی طرح آپ جن سے آج ہاتھ ملانے گئے ہیں, بہرحال ان کو تو آپ نمائندہ مانتے ہیں نا. آپ نے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب ہے نا, بائی پراپرلی ریکگنائزڈ بائی سردار ایاز صادق, یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ مچ بی مور اینی باڈی ایلس. آپ کہتے ہیں جی برائے مہربانی ان کیمرہ ہم بریفنگ کروا. آخر یہ لوگ وہ جو معزز چینی وزیر آئے تھے ان سے ملنے گئے تھے, بیٹھے تھے. تو آپ اگر کہتے کہ جی مسائل بہت بگڑ رہے ہیں اور ایک خاص نوعیت کا آپریشن ہونا ہے جو ایک ہم اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں, یا کوئی مطلب نیشنل, کیونکہ حالات یہ بن گئے ہیں. کیونکہ اس آپریشن میں جو خاص بات ہے نا کہ صرف ایک ملٹری بیسڈ آپریشن نہیں ہے کہ فوج جائے گی اور پتہ نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں کو ہٹا دیا جائے گا, لوگوں کو ڈسپلیس کرنا, ایسا نہیں ہے. آن گوئنگ آپریشن ہے. فوج اپنی آن گوئنگ کاروائیاں صرف فوج نہیں رکھے گی, پولیس, ایف سی, رینجرز, انٹیلیجنس کے سارے ادارے اس پہ کام کریں گے. یار کل میں نے پھر جو اس میں سب سے تمہیں کہا کہ اس میں لیڈ رول یعنی کہ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے اس میں. دوسرا جو سب سے بڑا اہم کام ہے سمگلنگ کا, جو افغانستان اور ایرانین بارڈر سے ہے, اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا, اس کو کنٹرول کیا جائے گا. یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے جو واقعہ سوات میں ہوا, سرگودا میں ہوا, جو معاشرتی اس سے پہلے بھائی جڑا والا میں اچھا, تو یہ سارے اس چھتری کے نیچے آ جائیں گے جو کچے میں آپریشن ہو رہے ہیں. کچے میں اب آپ یہ دیکھیے اسٹریٹ کرائم ایون آج تک ہمارے ہاں پاکستان میں صدر پاکستان کا عہدہ علامتی عہدہ شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. چند روز قبل صدر پاکستان گوادر گئے, زرداری صاحب اس سے پہلے بھی اس پہ گوادر گئے. اس کے بعد ابھی وہ سکھر اور یہ بھی کچے میں آپریشن اور یہ اور وہ ہو رہا تھا نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں اور آپ حکومت کے ترجمان تو نہیں ہیں. یہ حکومت کو کرنی چاہیے. یہ میں ہی نہیں جانتا ایز اے ریسپانسبل جرنلسٹ وٹ از مائی ٹوٹل سورس آف انفارمیشن. میری پہلی انفارمیشن یہ ہے ٹائم کم ہے, ہفتے کی رات کو جو پریس ریلیز آتی ہے. ٹائم تھوڑا, ایز اے ریسپانسبل جرنلسٹ صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری تو ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس آپریشن میں صرف آپریشن وہ نہیں ہے کہ فوج جا کے ہم نے بار بار ریپیٹ کرنا. اگر شہباز شریف نائل ہیں, نہیں کر سک رہی ان کی گورنمنٹ بتا سک رہی, تو ہم بتا تو سکتے ہیں نا. اچھا جاتے جاتے میں خبر دے جاؤں, ملک میں جو مرضی ہوتا رہے, جس طرح کی مرضی آپ آپریشن کریں, آپ کے وزیر داخلہ کیونکہ چیئرمین پی سی بی پہلے ہیں, پھر وہ وزیر داخلہ آف پاکستان ہیں, تو وہ جا رہے ہیں ویسٹ انڈیز میچ دیکھنے کے لیے یا اپنا کرکٹ کی مصروفیت کے لیے. سو وہ بھی تو ایک بڑا ہوتا ہے نا. ملک کی انٹرنل سیکیورٹی سے زیادہ ضروری چیئرمین پی سی بی کا ہوتا ہے, یہ یاد رکھا کریں آپ. ایک بریک. ویلکم بیک دوستو. میں تو دیکھیں نا ہر ایکٹ کو پازیٹیو لیتا ہوں. دیکھیں شہباز شریف صاحب آج گئے, آپ نے تو آغاز ہی ایسے سے کیا کہ میں اب کیا کروں. دیکھیں ان کا بڑا پن تھا, انہیں پتا ہے یہ بجٹ سیشن ہے, وہ بجٹ سیشن میں جا رہے ہیں, ان کو پتا ہے, لہٰذا وہ ان کے آگے بندے نہیں تھے تو وہ سیدھے نکل گئے. انہوں نے ہینڈ شیک کیا اپوزیشن سے, جو فرنٹ پہ بیٹھے تھے, ایک جیسچر, پھر ایم کیو ایم والوں سے ملاقات ہوئی, تو ایک ان کا یہ ایک جیسچر ہے. آئی ایم سو کانفیڈنٹ. ایوب صاحب سے آج جو ہاتھ ملایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بجٹ کی ضرورت نہ جانا. بجٹ دیکھیں اس حکومت میں ان کا پہلا بجٹ ہے, اینڈ ہی سو کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. تمام اسٹیک ہولڈرز کو وہ آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں, انکلوڈنگ اپوزیشن ایز ویل.
بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایک پاکستان کا عام شہری ہوتے ہوئے اور پارلیمان کو اتنے عرصے سے کور کرتے ہوئے مجھے آپ ایک بات بتائیے، ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کٹ موشنز۔ کٹ موشنز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مجموعی اختتامیہ ہو گیا، جنرل ڈیبیٹ ختم ہو گئی جس کو عام بحث کرتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وزارت خزانہ کو یا وزارت خارجہ کو یا وزارت دفاع کو جو رقم الاٹ ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کٹوتی ہو۔ اچھا، اس کو کٹ موشن کہتے ہیں؟ اس کو کٹ موشن کہتے ہیں۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ اپوزیشن؟ یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، فرض کرو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دانست میں ٹائم کم ہے ذرا جلدی سن لو نا کٹ موشن۔ میں تمہیں ایک مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ وزارت خارجہ جو ہے اتنے پیسوں کی حقدار نہیں ہے، اس کی بنیاد پر آپ 3 یا 4 تقاریر کرتے ہیں جو فوکسڈ ہوتی ہیں یہ بتانے کو کہ جی کیوں آپ کی دانش میں پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ اپنے اہداف یا اس کی پرفارمنس۔ فائن ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وزارت داخلہ کو یہ جو پیسے دیے گئے یہ کس بات میں آتے ہیں؟ اگر آج بھی ہمیں ضرب یعنی عزم استحکام کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی مختلف چیزیں، وہ مجھے کہیں اس طرح کی فوکس ڈسکشن۔ اب دیکھیں نا، میں نے پہلی دفعہ اس کو نالج لیا آپ سے، لیکن میں یہ سمجھاؤں کہ آپ نے کہا جرنل ڈیبیٹ کے بعد اپوزیشن کا اختیار ہے۔ ہمیشہ ارے اختیار نہیں، یہ ساتھ میں روایت بھی ہے۔ وہ لیں گے نا کٹ موشن؟ پھر وہی بات کہ اب کب لیں گے؟ ہو سکتا ہے تیاری کر رہے ہیں اس کی۔ پھر وہی بات ہے، جو بھی اٹھ رہا ہے وہ صرف ایک بندہ، جیسے آج جو ساری گفتگو کی ہے شہباز شریف صاحب نے، اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی ہم سے اگر تعاون کی آپ نہیں، اگر آپ ہم سے تعاون کے طلبگار ہیں تو ہمارے وزیر اعظم، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو رہا کرو۔ اچھا، اس نے رہا کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں ہماری 180 سیٹیں ہیں وہ انہیں دو اور میاں صاحب گھر چلے جائیں۔ نہیں تو آپ نے تو ایک تو آپ نے شہباز شریف کے لیے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ معاملہ کلیئر ہے، بجٹ پاس ہو جائے گا اپیرنٹلی۔ دوسرا، آپ نے جو اپوزیشن کا ایک رول ہونا چاہیے اس کو تو آپ نے بالکل زیرو کر دیا۔ آپ ایم کیو ایم ہو، سنو میری بات، آپ ایک منٹ ہے بس ٹوٹل ایز بیسک، آپ ایم کیو ایم ہو، آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ بجٹ پاس نہیں ہوتا، بٹ یو گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ پھر تو شہباز شریف ہی نہیں رہتے، پھر تو نہیں رہتے نا۔ نہیں، لیکن آپ کو کیا ملتا ہے؟ محبت شہباز شریف سے نہیں ہوتی۔ ہاں اصل آپ نے تو کہاں جائے گی، کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ؟ ہاں تو انہوں نے کہا یہ بے گھر سے ہو جائیں گے، تو اپنے گھر میں سے ساتھ میں آپ نے اپوزیشن کے رول کو بھی کوسچن مارک کر دیا کہ اپوزیشن جو وہاں جو ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہی۔ ہو سکتا ہے اچھی کٹ موشنز لے آئے 30 سیکنڈز پیوستہ رہے سجر سے، امید ہے باہر رہے، یہ امید ہی نہیں ہے ان سے آپ کو۔ چلو اللہ بھلا کرے۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے اس امید کے ساتھ کہ اپوزیشن کا جو ایک بڑا رول ہوتا ہے کٹ موشن والا، جو صاحب نے بتایا کہ وہ اس میں اچھی سجیشنز دے سکے۔ اللہ حافظ۔